برگزیدہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان حیات تو تمام مسلمانوں کو معلوم ہے، جن کا ذکر قرآن مجید میں 135 بار آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون مصر کے مظالم سے بچا کر وہاں سے لے گئے تھے، اور اس دوران مصر کا یہ ظالم بادشاہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا تھا۔ توریت اور انجیل میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے فرعون کا ذکر موجود ہے، مگر کہیں بھی اس کا نام درج نہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ فرعون اس دور میں مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، یعنی جو بادشاہ بنتا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ قدیم مصر پر اس طرح 30 خاندانوں نے حکومت کی تھی، یعنی سینکڑوں فرعون وہاں حکمرانی کرتے رہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں جو فرعون تھا اس کا نام کیا تھا؟ نیشنل جیوگرافک کی ایک رپورٹ کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد کے فرعون کی شناخت پر بہت زیادہ بحث ہو چکی ہے، مگر بیشتر اسکالرز کا ماننا ہے کہ بنی اسرائیل کی مصر سے روانگی فرعون رامیس دوم کے عہد میں انجیل میں بتایا گیا کہ بنی اسرائیل سے پیتھوم اور رامیسز نامی شہر بیگار میں تعمیر کرائے گئے تھے، اور مصری تاریخ سے تصدیق ہوتی ہے کہ 19ویں خاندان کے بادشاہوں 1293 سے 1185 قبل مسیح نے سرزمین شام میں بڑی فوجی مہم کا آغاز کیا تھا۔ فرعون اول نے 1290 سے 1279 قبل مسیح تک حکومت کی، جس نے ایک نیا فوجی شہر تعمیر کرایا جسے اس کے جانشین رامیس 79 سے 1213 قبل مسیح نے رامیسز کا نام دیا، اور اسی نے ایک دوسرا شہر پر اتوم کو تعمیر کرایا جس کا نام ناممکنہ طور پر بگڑ کر پیتھوم ہو گیا۔ اسی طرح اسرائیل کا پہلا حوالہ رامیسز دوم کے بعد فرعون بننے والے منفتح کے عہد میں نقش لوح میں ملتا ہے، اور یہ یادگاری لوح 1207 قبل مسیح کی ہے، جس سے اندیہ ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کی روانگی منفتح کے عہد سے پہلے ہوئی۔ ممکنہ طور پر 1280 سے 1220 بنی اسرائیل کے خروج کا کوئی ریکارڈ نہیں، کسی مصری ٹیبلٹ یا لوح نہیں ملتا، مگر یہ غیر معمولی نہیں کیونکہ مصری شاہی خاندان میں شکستوں کو ریکارڈ کرنے کی عادت نہیں تھی۔ خیال رہے کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں 2 فرعونوں کا ذکر آتا ہے، ایک وہ جس کے زمانے میں آپ کی پیدائش ہوئی اور جس کے گھر آپ نے پرورش پائی، جبکہ دوسرا وہ جس کے پاس دین حق کی دعوت اور بنی اسرائیل کے رہائی کا مطالبہ لے کر پہنچے، وہ بحیرہ احمر اور بحیرہ قلزم بھی کہا جاتا ہے، جس میں وہ غرق ہوا تھا۔ ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ پہلا فرعون رامیسز دوم تھا، جبکہ جس فرعون کے غرق ہونے کا ذکر ہے وہ منفتح تھا، اور قرآن مجید میں اس کی لاش کو نشان عبرت بنانے کا بھی کہا گیا ہے۔ بہرحال یہ تاریخی قیاسات ہیں، اور مصری، اسرائیلی اور عیسوی جنتریوں کے مطابق سے بالکل صحیح تاریخوں کا حساب لگانا مشکل ہے۔ تاہم یہ بھی مانا جاتا ہے کہ سمندر میں غرق ہونے والے فرعون کی لاش پانی نے باہر پھینک دی تھی، جس کے بعد اسے ممی بنا کر تابوت میں رکھ دیا گیا تھا۔ ان دونوں فرعونوں کی ممیاں 19ویں صدی کے آخر میں دریافت کی گئی تھی اور اب قاہرہ کے میوزیم میں موجود ہیں۔